نامور شخصیت، علمی ادبی اور روحانی شخصیت کے نور نظر، فرزند ارجمند حضرت واصف علی واصف، میری مراد محترم المقام کاشف محمود صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کی بھرپور کلیپنگ میں محترم کاشف محمود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بہت خوبصورت محفل، بہت قیمتی باتیں، بہت معزز مہمانوں نے بہت شعور والی گفتگو کی، شعور والے لوگوں سے کی. کتاب پڑھنے والے شعور والے لوگ ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں بات کو، اور یہی کام ازلوں سے چلتا آ رہا ہے کہ پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پڑھنا ہے کیا. مجھے سرکار واصف صاحب کی کتاب ہے جی کرن کرن سورج، 2 جملوں کی ایک کہانی ہے اس میں کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے پوچھا کہ تم نے وہ کتاب پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے دوسری کتاب پڑھی ہے، اور کہانی ختم. کتابیں افکار پیدا کرتی ہیں کیونکہ کوئی ایک خیال ہوتا ہے جو اس کتاب کے اندر جمع کیا گیا ہوتا ہے. کتابیں تنظیم پیدا کرتی ہیں، شعور پیدا کرتی ہیں. کتابیں بغاوت پیدا کرتی ہیں، کتابیں لڑتی ہیں، کتابیں بولتی ہیں، کتابیں تو پتہ نہیں کیا کیا کر جاتی ہیں. یہ جتنے انسان ہیں یہ سمجھیں اتنی کتابیں موجود ہیں. ہر انسان ایک کتاب ہی ہے، اس کی جو زندگی گزرتی ہے وہ ایک کتاب کی طرح ہی ہوتی ہے. یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں کیا لکھنا ہے. اگر کل کو میری کتاب پڑھی جائے گی، کیا میری کتاب سے کوئی برائی نکلے گی یا میری کتاب سے کوئی اچھائی نکلے گی؟ اگر میری کتاب سے کوئی خدا نخواستہ برائی نکلے گی تو جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی برائی پھیلتی رہے گی اور اس کا گناہ اس شخص کو ملتا رہے گا. اور اگر آپ کی کتاب سے نیکی پھیلے گی تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی تب تک اس کے ثواب آپ کو ملتے ہی جائیں گے. یہ بہت قیمتی اور نازک بات ہوتی ہے. ایک آپ کو مختصر سی اور کہانی میں سنا دوں. ایک شخص تھے، شادی ہو گئی. ہو جاتی ہے جی شادی بھی، ہے نا، ہو جاتی. کچھ روز بعد دوست ملے، انہوں نے کہا جناب مبارک ہو، آپ کی شادی ہوئی ہے. تو بھابھی جو ہے وہ اچھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی اچھی ہیں. پھر اس نے کہا کہ اچھا کتنا پڑھا لکھی ہیں؟ اس نے کہا جی وہ میرے ماں باپ کا بہت ادب کرتی ہیں. پھر اس نے کہا دوستوں نے کہ جی ہم پوچھ رہے ہیں کہ تعلیم کتنی ہے، تعلیم؟ تو اس نے کہا کہ جی وہ نا کھانا بہت اچھا بناتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ سمجھ نہیں رہے، ہم پوچھ رہے ہیں اس کی ایجوکیشن کتنی ہے. اس نے کہا جی وہ نا جھوٹ نہیں بولتی. اس نے کہا بھائی میں آپ سے اس کی تعلیم ایجوکیشن پوچھ رہا ہوں کہ کتنی ہے. انہوں نے کہا جاہل آدمی وہی تو تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر کتابیں ہماری زندگی میں یہ افکار پیدا نہیں کر رہی تو بند کر دیں کتابیں، مت پڑھیں کتابیں. کہ اگر آپ معاشرے کے لیے ایک مفید شخص نہیں بن رہے ہیں تو کسی کام کی نہیں ہے یہ کتابیں. کچھ پڑھ لیں، مختصر پڑھ لیں، اچھا پڑھیں، ایسا پڑھیں کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ اس کے جو لکھنے والا ہے وہ بھی صاحب عمل آدمی ہے،
بعض اوقات کتابیں اور جو صاحب کتاب ہے بہت فرق ہوتے ہیں. ان لوگوں کی کتابیں پڑھیں جو صاحب عمل بھی رہے ہیں, اور ان کی کتاب سے وہ خوشبو آئے گی آپ کو, ان کی کتاب سے وہ عمل آپ میں ظاہر ہوگا. اپنی زندگی میں کچھ 2-4 چیزیں اکٹھی کر لیں ایک کتاب پڑھنے میں. یہ جو ہماری جسم ہے نا جی, یہ سائنس کا بھی ایک مجموعہ ہے اور روحانیت کا بھی ایک مجموعہ ہے. اگر ہم اس کو سائنس کے طور پہ دیکھیں نا کہ جی ہمیں کتاب کیوں پڑھنی چاہیے, کیا ضرورت ہے کتاب پڑھنے کی, دنیا کتاب ہے, پڑھو گھومو پھرو. تو کہتے ہیں کہ جی سائنس کہتی ہے کہ کتاب پڑھنے سے آپ کا دوسرے لوگوں سے تعلق اچھا بنتا ہے. یعنی کہ پھر پیچھے انسان ہی کھڑا ہوا ہے آگے, تعلق انسان, ساری کتابیں انسان. کتاب پڑھنے سے آپ کا دوسرے لوگوں سے تعلق اچھا بنتا ہے. بہت اچھی بات جی. پھر کہتے ہیں کہ جی کتاب آپ کے اندر سے سٹریس ختم کرتی ہے. کتنی ٹینشنیں, کتنی پریشانی ہے زندگی کے اندر, سٹریس کتنا ختم کرتی ہے. سائنس کہتی ہے کہ جی 68% اگر آپ اپنی من پسند کتاب صرف 6 منٹ کے لیے پڑھ لیں, کتنے منٹ کے لیے, 6 منٹ کے لیے, تو 68% آپ کا سٹریس لیول کم ہو جاتا ہے. اگر آپ واک کرتے ہیں تو 48% آپ کا سٹریس لیول کم ہوتا ہے. اگر آپ اپنا من پسند میوزک سنتے ہیں تو 61% آپ کا سٹریس لیول کم ہوتا ہے. یعنی کہ کتاب ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے جو برداشت کا مادہ ہے اس کو بڑھاتی ہے, آپ کے سٹریس کو, جو آپ کے اوپر ذہنی دباؤ ہوتا ہے اس دباؤ کو کم کرتی ہے, اور آپ کو معاشرے میں ایک اچھا انسان بننے کا موقع دیتی ہے, کیونکہ آپ کے سامنے بہت سارے مفہوم کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. ایک اچھا کتاب پڑھنے والا ایک اچھا کمیونیکیٹر بن جاتا ہے, اچھی گفتگو کرنے والا بن جاتا ہے, اس کے پاس بولنے کے لیے زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں. میں یہاں پہ نا بک ورم کی بات نہیں کر رہا, کتابی کیڑے مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ وہ کتاب کے اندر گھس رہے. کیڑے تو کتاب کھا جاتے ہیں, کتاب ضائع ہو جاتی ہے. تو سرکار واسطہ صاحب کہا کرتے تھے کہ دیکھو کہیں لائبریریوں میں نہ بیٹھے رہ جانا اور زندگی باہر سے گزر جائے. یہ صرف نہ لائبریری میں بیٹھنے والی بات نہیں ہے, یہ کتابوں سے آپ نے زندگی میں کچھ عمل داخل کرنا ہے. سرکار والا صاحب تو یہاں تک بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھو قرآن میں اپنے لیے بھی ڈھونڈ لو اللہ میاں نے تم سے کیا کہا ہے. وہ 2-4 آیتیں اپنے لیے بھی نکال لو کہ شاید تمہیں تو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے, کبھی تم بھی اس خیال کا حصہ تھے کہ میں نے اس شخص کو بنانا ہے, ایسا بنانا ہے, ایسا اس کا مقدر ہوگا, ایسے اس کے واقعات ہوں گے. تو قرآن نے تمہیں بھی تو کچھ کہا ہوگا, تم بھی ڈھونڈ لو اپنے لیے تمہارے لیے کون سی آیت آئی ہے, اس آیت کو ڈھونڈو, اپنی زندگی میں شامل کرو اور اپنا سفر کرو. یہ جو سفر کرنے والے لوگ ہیں بڑے قیمتی ہیں. بابا بلے شاہ نے کون سی یونیورسٹی سے ایم اے پنجابی کیا تھا, آج ان کے بغیر ایم اے پنجابی ہو نہیں سکتا. یہ جو نظر, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کتاب سے آپ صاحب کتاب کا سفر کریں, کتاب سے صاحب کتاب کا سفر کریں, کیونکہ کتاب مدفن ہے اور جو نظر ہے وہ مخزن ہے. نظر سے آپ کے اندر ایک باطنی دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے. یا کتاب میں اس نظر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. یہ ایک باطنی دنیا کا نظام بھی جو ہے نا, یہ بھی کتاب سے چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کتاب انٹروڈکشن بنی اس ذات کا, اس ذات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اس ذات سے تعلق پیدا ہو جائے گا جس نے آپ کو وہ خیال عطا کیا. جب آپ اس ذات سے منسلک ہو جائیں گے تو پھر اس کے رنگ میں آپ رنگنا شروع ہو جائیں گے. وہ جیسے حضرت نظام الدین, حضرت امیر خسرو کہا کرتے تھے نا کہ موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ دو نجام. تو یہ رنگ میں رنگے جانے کی بات ہے. ایسے لوگوں کی پیروی کریں جن کی عاقبت آپ اپنے لیے مفید سمجھتے ہیں. کن لوگوں کی کتاب پڑھنی ہے؟ ان لوگوں کی کتاب پڑھنی ہے کہ جن کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس شخص کی جو بھی عاقبت ہے مجھے بھی منظور ہے. ان لوگوں کی کتاب پڑھیں.
سرکار واصف صاحب اکثر کہا کرتے تھے, ہم لوگ کبھی محفل سما میں بیٹھتے تھے نا, تو کوئی قبال آ کے کلام پڑھتا تھا تو آپ نا اکثر وہ کبھی کبھی روک دیتے تھے. آپ کہتے تھے بات سنو, رجسٹرڈ کلام سناؤ مجھے, رجسٹرڈ. یہ رجسٹرڈ کلام اولیاء اللہ کے کلام ہے, ایسے لوگوں کے کلام جن کی قلبی واردات ہوئی, جن کے اوپر, جن کی زندگی نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے. وہ صاحب کتاب لوگ تھے, وہ چلتی پھرتی ایک کتاب تھے. ان کی زندگی کو پڑھیں, ان سے زندگی کا عمل لیں. اگر کتاب اور صاحب کتاب سے آپ نے زندگی کا عمل نہیں لینا تو پھر کسی کام کی یہ باتیں نہیں ہیں. آپ عمل لیں زندگی میں. عمل کیا لینا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سی بات ہے کہ زندگی میں دوسرے کے لیے مفید بن جائیں, زندگی میں دوسرے کے لیے بے ضرر ہو جائیں. بس یہ دو کام کر لیں تو اسی کے اندر پوری عاقبت کا خلاصہ آپ کا کھل جائے گا. ہم لوگ جب جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہو جاتے ہیں نا, بہت زیادہ پڑھے لکھے, وہ اپنے علم کا بوجھ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کے اوپر. اتنا بوجھ ڈالتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, جھک جاؤ ہمارے آگے, ہم تمہیں متاثر کرنے کے لیے آئے ہیں. علم کا بوجھ نہیں ڈالنا. علم تو ہے ہی اسی چیز کا نام کہ آپ فقیری میں داخل ہو جائیں, آپ لوگوں کے لیے مدد کرنا شروع ہو جائیں, ان کے کام آنا شروع ہو جائیں. یہ ہے اصل علم. اور یہ علم آپ کو کتاب سے, ان لوگوں کی کتاب سے ملے گا جو واقعی صاحب علم کتاب تھے, صاحب نگاہ کتاب تھے, صاحب عمل لوگ تھے. ان لوگوں کی پیروی کریں. اور دیکھیں کیوں لکھی گئی کتاب. داتا صاحب نے کشف المحجوب لکھی. داتا صاحب کی ایک سننے میں آئی کہ ایک کتاب پہلے بھی تھی جو انہوں نے لکھی تھی, اور ان کا ایک مرید اٹھا کر لے گیا پورا دیوان. کئی کتابیں تھی, چوری ہو گئی تھی, لوگ لے گئے. شاید کسی نے اپنے نام سے چھپوائی بھی ہو. لیکن داتا صاحب نے جب کشف المحجوب لکھی تو جگہ جگہ پر اپنا نام لکھا تاکہ یہ میرا حق بھی ہے اور اس سے پہچان بھی ہو کہ یہ کتاب ہے کس کی, تاکہ آپ لوگ محفوظ رہیں اس بے علمی سے, اس بے عملی سے, بے علمی سے بھی اور بے عملی سے. یہ بے عمل ہونا اتنا بڑا نقصان ہے کہ انسان جاہل ہی رہے تو بہتر ہے. جاہل رہنا بہتر ہے. اگر آپ علم والے ہوں اور عمل والے نہ ہوں. علم لیں وہ والا جس سے زندگی کا عمل بدلے, زندگی اچھی گزرے. کہتے ہیں کہ آپ, اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ جی آپ مہینے میں کم از کم 2 کتابیں پڑھا کریں تسلی سے. یہ نہیں ہے کہ میں نے جی آج رات میں نے تو کتاب ہی ختم کر لی. کتاب آپ کے اندر اتری نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے. سرکار واضح فرمایا کرتے تھے کہ اگر اچھا شعر سن کے تم 2 دن اس کیفیت میں نہ رہو تو تم شاعری پڑھنا بند کر دو. اچھا شعر سن کے اس کیفیت میں نہ رہو, یعنی آپ اس چیز کو اپنے اندر اتاریں. مختصر پڑھ لیں لیکن سمجھیں کہا کیا گیا ہے. آپ کی کمیونٹی جب بنتی ہے نا, سنگت کہ جی اکٹھے رہیں سارے ایک جیسا کام کریں, تو سنگت یہ کام کرتی ہے کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو ساتھ بیٹھے بندے کو بھولے, یار یہ کیا ہے, یہ بتا دو, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں. تو وہ مل جل کے ایک خیال کو باہر نکالا جاتا ہے. یہ سنگت یہ کام کرتی ہے کہ آپ کو وہ کام کے اندر استقامت دیتی ہے, اور استقامت سب سے بڑی کرامت ہے. جس نے استقامت سے کام کر لیا وہ سمجھے اس کی زندگی کرامت میں داخل ہو گئی. میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اس کمیونٹی میں داخل کیا گیا, شامل کیا گیا, آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا. بہت گہری باتیں پہلے ہو چکی ہیں. چند الفاظ اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا کہ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں کہ کتاب کے ساتھ جڑے رہیں, اچھی کتابوں کے ساتھ, تاکہ آپ اچھی چیزیں آپ سے بھی آگے نکلیں اور اچھے عمل آپ سے نکلیں. میں
تمام جتنے شرکا ہیں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت خیال دیا، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی ایسے پلیٹ فارم پہ اسی حوالے سے آپ لوگوں کے تجربات کے ساتھ پھر دوبارہ کبھی انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔